بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ہمارے بہت سے علماء نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اسلام کے دوسرے آداب و اخلاق کی طرف پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے بارے میں اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں، جس کا ایک نمونہ حاضر خدمت ہے۔ فقیہ کبیر سید جواد عاملی نے ایک قصہ یوں بیان فرمایا ہے کہ ایک دن میں گھر پر رات کا کھانا کھا رہا تھا تو کسی نے میرے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ میرے استاد علامہ بحر العلوم کا خادم آیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے استاد نے آپ کو ابھی طلب کیا ہے اور جب تک آپ نہ پہنچ جائیں گے وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ چنانچہ میں نے فوراً کپڑے پہنے اور تیزی سے ان کے گھر پہنچ گیا۔ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو ان کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، کیا تم کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا خدا سے شرم نہیں محسوس ہوتی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ میں نے آخر کیا غلطی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پڑوسی کو ایک ہفتے سے کھانا نصیب نہیں ہوا اور وہ دکان سے بالکل سستی کھجوریں ادھار لے کر کھا رہا ہے، اور آج دکاندار نے قرض کی زیادتی کی بنا پر اسے کھجوریں ادھار دینے سے بھی منع کر دیا ہے، اور آج رات وہ بالکل بھوکے ہیں۔ میں نے عرض کی، اے استاد محترم، خدا کی قسم مجھے اس کی ہرگز اطلاع نہیں تھی۔ اگر مجھے اس کی خبر ہوتی تو میں ضرور ان کی امداد کرتا۔ استاد نے کہا، مجھے یہی افسوس ہے کہ تمہیں اپنے پڑوسیوں کا حال بھی معلوم نہیں ہے، کس طرح انہوں نے 7 دن بھوکے رہ کر گزار دیے ہیں اور تم کو خبر بھی نہ ہوئی، اور اگر تمہیں معلوم ہوتا اور اس کے بعد بھی تم کچھ نہ کرتے تو پھر تم مسلمان بھی نہ رہتے بلکہ یہودی ہوتے۔ اس کے بعد استاد نے اپنے خادم کو کھانے سے بھری ہوئی ایک سینی اٹھانے کا حکم دیا اور مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ یہ کھانا لے کر اپنے پڑوسی کے گھر جاؤں اور اس سے کہوں کہ آج رات میں آپ کے ساتھ کھانا کھانے آیا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ یہ روپے لے جاؤ اور انہیں اس کے تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ یہ واقعہ گواہ ہے کہ سید بحر العلوم صرف اپنے ہی پڑوسیوں کی خبرگیری نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں اپنے شاگردوں کے پڑوسیوں کا بھی خیال رہتا تھا۔ خلاصہ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کے لیے اسلام نے سخت تاکید کی ہے اور اسے اسلامی آداب کا جز قرار دیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین نے بھی اس سلسلے میں بہت تاکید فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، گھر اور شہر آباد ہوتے ہیں اور ان میں ترقی ہوتی ہے۔ روایات میں ہے کہ پڑوسی کو اذیت دینے حتیٰ کہ اس کی خبرگیری نہ کرنے سے خدا غضبناک ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے پڑوسی کو اذیت دے وہ مومن نہیں ہے۔ سوالات۔ نمبر 1، پڑوسیوں سے حسن سلوک کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کیجیے۔ نمبر 2، مولائے کائنات علی علیہ السلام اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے کیا فوائد بیان فرماتے ہیں؟ نمبر 3، پڑوسیوں کو اذیت دینے کی مذمت کے بارے میں ایک روایت بیان کیجیے۔ نمبر 4، علامہ بحر العلوم نے پڑوسیوں کے حالات سے بے خبر اپنے شاگرد سے کیا فرمایا؟ چھٹا سبق، سماجی زندگی کا طریقہ۔ سماج میں دوسروں کے ساتھ صحیح روابط قائم کرنے کے لیے کچھ ضوابط اور اصولوں کی رعایت ضروری ہے تاکہ ہم خود کو معاشرے میں اچھی طرح اور مثالی شخصیت کے طور پر پیش کر سکیں۔ چنانچہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارے اچھے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ہم سے رابطہ رکھنے کی خواہش مند ہوں گے، نیز اس سے ہماری اقدار بھی بلند ہوں گی
اور دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے ہم دوسروں کے حقوق کو پہچان کر انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کے حقوق پامال کرنے سے پرہیز کریں گے۔ یہ اصول دو قسم کے ہیں۔ کچھ ایسے صفات اور خصوصیات ہیں جن پر دوسروں کے ساتھ روابط کے وقت عمل کرنا چاہیے اور ان سے آراستہ ہونا چاہیے، اور کچھ وہ بری عادتیں اور خصلتیں ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے، اور دوسرے الفاظ میں کچھ ایسے اخلاقی فرائض ہیں کہ جن کی پابندی کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اور کچھ ایسی اخلاقی برائیاں ہیں جن سے سماجی زندگی میں پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لہذا جب تک ہم ان دونوں اصولوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے اس وقت تک بہتر اجتماعی اور سماجی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ وہ تمام اچھے اخلاقی صفات و خصوصیات جن کو ہم سماجی اور اجتماعی زندگی میں مد نظر رکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، یا وہ تمام بد اخلاقیاں اور بری عادتیں جن سے پرہیز کرتے ہیں، انہیں سماجی اخلاق یا آداب معاشرت کہا جاتا ہے۔ ہم آئندہ چند اسباق میں ان تمام آداب کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ نمبر 1، حسن خلق۔ سماجی زندگی یعنی دوسروں کے ساتھ تعلقات اور رفت و آمد میں ہر انسان کی خواہش یہی رہتی ہے کہ سماج میں اس کی عزت ہو اور تمام لوگ اس کا احترام کریں اور اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ افراد معاشرہ کے درمیان باوقار اور معزز ہونے کی یہ خواہش انسان کے اندر اس لیے ہوتی ہے کہ فطری طور پر انسان تنہائی سے وحشت کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے دروس میں اشارہ کیا کہ انسان کی بہت سی مادی و معنوی ضروریات صرف لوگوں کے ساتھ روابط سے ہی پوری ہوتی ہیں، اور تنہائی یا گوشہ نشینی کی صورت میں یہ ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جب انسان بالکل تنہا یا لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے تو اسے اپنے اندر ایک قسم کی کمی اور محتاجی کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رنجیدہ رہتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی مادی و معنوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس قسم کے روابط رکھنے پر مجبور ہے، اور لوگوں سے اچھے تعلقات اور روابط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سماج میں اس کا اپنا ایک مقام ہو تاکہ لوگ اسے اپنے درمیان قبول کر سکیں اور اس سے تعلقات رکھنے کو تیار ہوں۔ اس طرح انسان اچھی عادتیں اپنا کر اپنی ذاتی صلاحیتوں اور اچھائیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور کمال کی منزلوں پر فائز ہو سکتا ہے۔ دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور لوگوں کے درمیان محبوبیت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ دراصل خوش اخلاقی نہ صرف یہ کہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا بہترین ذریعہ ہے بلکہ دیگر بہت سی اچھائیوں کا بھی محور ہے۔ یعنی جب تک خوش اخلاقی نہ ہو دوسری اخلاقی خوبیوں کی واقعی قدر و قیمت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اگر سخاوت کے ساتھ خوش اخلاقی نہ ہو بلکہ بد اخلاقی کے ساتھ سخاوت کی جائے تو اسے کوئی قبول بھی نہیں کرے گا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔